ہلاک تھین والے لوگیں زیادہ تر دی عمرہ 15 تو 20 سال دے درمیان ہن۔ اے ایک ایسا وڈا واقعہ ہے جہدے تے مقامی طالبان نے بہت زیادہ رد عمل دا اظہار کیتا۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ڈماڈولا کا واقعہ ہو چکا تھا جس میں امریکن بمبنگ ہوئی تھی، پھر اس کے بعد ایک مدرسے پر باجوڑ میں بمباری کی گئی تھی جس کو پاکستان نے پھر آن کر لیا تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ امریکن جہازوں نے کی تھی، جس میں 84 بچے جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے اور اس کا بہت بڑا ریئیکشن تھا۔ بلکہ انفیکٹ جو یہ جو سوئسائڈ بمبنگ کا یا اس کے سلسلے جو زیادہ بڑی یعنی اسکیل پر شروع ہوئے ہیں ملک میں، تو یہ اس باجوڑ کے مدرسے کے واقعے کے بعد کی بات ہے۔ بعد وچ امریکہ دی طرفوں ڈماڈولا تے دوجا میزائل حملہ بھی کیتا گیا اتے ایندے وچ بھی کافی ہلاکتاں تھیاں۔ انہاں سب حالات دی وجہ تو مقامی طالبان نے علاقے چ زور پکڑا اتے مقامی لوگے دی ہمدردیاں بھی انہاں کو حاصل تھی گیاں۔ جون 2007 وچ باجوڑ وچ انجے حالات پیدا تھے کہ مقامی طالبان کھلے عام علاقے چ گشت کرن لگے اتے اے لوگ سڑکاں تے لوگوں کو جمع کرتے خطاب بھی کریں دے ہن۔ مقامی طالبان جڑے علاقے چ گشت کریں دے ہن اکثر بھاری اسلحے نال لیس ہوندے ہن اتے انہاں دے چہریاں تے نقاب ہوندے ہن۔ شروع وچ گو اے لوگ باجوڑ دی مقامی آبادی کیتے اجنبی ہن، لیکن بہت تیزی نال انہاں طالبان نے لوگے دی ہمدردیاں حاصل کیتیاں۔ باجوڑ وچ پاکستان دی حکومت دی طرفوں فوجی آپریشن شروع تھیون تو پہلے اے علاقہ اتنا اہم تھی گیا کہ طالبان دی ٹاپ لیڈرشپ جنچ تحریک طالبان پاکستان دے نائب امیر مولوی فقیر اتے ترجمان مولوی عمر این علاقے چ آباد تھی گئے اتے اے وہ لوگ ہیں جڑے اپنے پلان دسیندے ہن اتے انہاں تے عمل بھی کرندے ہن۔ اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس میں زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ مقامی لوگوں کی، اور یہ کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کو امریکہ نے، جن کو پاکستان کے جرنیلوں نے، جو سابق جرنیل ان کی جو حکومتیں تھے، انہوں نے ان لوگوں کو ٹریننگ دیا ہے، ان کو پیسہ دیا ہے، ان کو اسلحہ دیا ہے، اور یہ جنگ کا راستہ، جہاد کا راستہ ان لوگوں نے ان کو سکھایا ہے، ان لوگوں نے خود بخود نہیں سیکھا ہے۔ فوج نے 2008 اگست اتنا آپریشن شروع کیتا تو ایندا فائدہ کیا تھا یہ تو شاید کہیں کو بھی نہ پتا ہوئے، لیکن ایندا سب تو وڈا نقصان مقامی آبادی کو تھے۔ باجوڑ میں ایکشن شروع ہوا اگست میں، اور میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ جو 14 اگست کا دن ہے، جو پاکستان کا یوم پاکستان کا دن ہے، اس دن سب سے زیادہ بمباری باجوڑ کے لوگوں پر ہوئی، توپوں کے ذریعے بھی اور ایریل بھی، یعنی جیٹ جہازوں کے ذریعے، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، اور انڈسکرمنیٹ یعنی بمباری ہوئی، اور جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں یعنی لوگ شہید ہوئے، بچے مارے گئے، خواتین ماری گئی، لوگ مارے گئے۔ باجوڑ ساری 7 قبائلی ایجنسیاں رقبے دے لحاظ نال سب تو چھوٹا علاقہ ہے، لیکن باجوڑ دی آبادی سب تو زیادہ ہے۔ ایک اندازے دے مطابق اتنا 10 لاکھ تک دی آبادی ہے۔ فوج دی طرفوں جڑنے آپریشن شروع کیتا گیا تو ایندا نشانہ بھی زیادہ تر عام لوگ ہی بنے۔ حیرت دی گل ہے اتنا عرصہ ہون دے باوجود این آپریشن وچ کہیں بھی ہائی ویلیو ٹارگٹ کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ وہاں پہ آپریشن شروع ہوا کچھ دنوں میں تو وہاں پہ بہت برے حالات تھے، پورے باجوڑ سے لوگوں نے نقل مکانی کی، اور جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ قبائلی ایریا جو ٹرائبلز ایجنسیاں ہے، اس میں باجوڑ سب سے رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹی ایجنسی ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی ایجنسی ہے۔ ہمارے باجوڑ کی آبادی تقریباً ہمارے اندازے کے مطابق 13.5 لاکھ کے لگ بھگ آبادی ہے۔ ان 13.5 لاکھ افراد میں سے تقریباً 6-7 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی، اور وہ بہت زیادہ تکلیف اور میں بہت زیادہ برے حالات میں وہاں سے لوگ نکلے۔ مولوی عمر ہن بھی باجوڑ تو میڈیا نال ٹیلی فون تے گفتگو کریں، لیکن عام لوگوں دی زندگی تے این آپریشن نے نہایت برے اثرات مرتب کیتے اتے باجوڑ وچ رہن والے عام لوگوں دی فوجی آپریشن وچ ہلاکتاں دے بعد لوگ مجبور تھے کہ دوجے علاقیاں کو ہجرت کرن۔ پاکستان دی تاریخ یا وقت دنیا دی تاریخ شاید پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہے کہ ایک خود مختار ملک دے اندر وہ ملک دی فوجاں
اپنے ہی ایک علاقے آپریشن کریں پین اتے اپنے ہی ملک دے لوگوں کو مہاجر بنن تے مجبور کریں پین۔ 9/11 کے بعد پاکستان کی جنرل مشرف نے ایک پون پہ جو ٹرن لیا، انہوں نے جس طرح کی پالیسی اپنائی تو لوگوں کے ذہنوں میں جو قبائل ہے، جو طالبان ہے، جو مجاہدین ہیں، ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ فوج تو پاکستان کا ہے، لیکن یہ جو جنگ ہمارے ساتھ لڑ رہی ہے امریکہ کے کہنے پہ لڑ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے اس کے خلاف، پاکستانی افواج کے خلاف، پاکستانی فورسز کے خلاف ان لوگوں نے اسلحہ اٹھایا، ورنہ جو طالبان ہیں، جو قبائلی عوام ہیں، وہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں۔ باجوڑ کے کچھ لوگ جو ہے یا ممن کے ابھی جو وہ کیمپ جو کہ افغان ریفیوجیز کے کیمپ تھے انہوں نے خالی کر دیے تھے، اس میں ابھی ان کو ڈال دیا گیا ہے، لیکن کوئی انہوں نے پیش بندی نہیں کی تھی، کوئی پلاننگ نہیں کی تھی، اور جس کی وجہ سے بہت سے لوگ راستے میں ہی وہ ہو گئے۔ میں اگر سچ کہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ یہ افغان بھی ہمارے بھائی تھے، وہ بے گھر ہوئے اور پاکستان میں کم از کم ان کو پناہ مل گئی، لیکن آپ دیکھیں کیا وہ افغان جو پاکستان میں آ کے بس گئے، کیا وہ پھر سے آباد ہو گئے ہیں؟ کتنے ابھی تک پاکستان میں ہیں، کتنے اپنے واپس گئے ہیں افغانستان، لیکن وہ مجبور ہیں کہ وہ کابل شہر، جلال آباد شہر اور باقی شہروں میں رہیں، اس لیے کہ ان کے گاؤں تباہ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ کتنا پیسہ آیا ہے افغانستان، تقریباً $40 بلین افغانستان آ چکا ہے، غیر ملکی امداد آئی ہے۔ پیسے کا غلط استعمال بھی ہوا، لیکن کچھ تو صحیح استعمال ہوگا۔ اس سے افغانستان میں جو لوگ بے گھر ہوئے، تباہ ہوئے، ان کی آباد کاری نہیں ہو سکی۔ ہمارے پاس وسائل کہاں سے آئیں گے؟ کون ہمیں اتنا پیسہ دے گا؟ ہمیں تو انہوں نے $10 بلین دیے امریکہ نے، اور اس کی کتنی بار ہم نے قیمت چکائی۔ ہم سے کہتے ہیں فوجی کارروائی کرو، بمباری کرو، ہم میزائل حملے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ہمیں تو میرے خیال میں ایسی امداد نہیں ملے گی جو افغانستان کو ملی ہے۔ باجوڑ ایجنسی تو ای وقت قومی اسمبلی چ 2 رکن اتے سینٹ چ 1 رکن موجود ہے، لیکن اے منتخب افراد بھی اپنے علاقے چ نہیں بن سکتے اتے ان حالات چ مجبور ہیں کہ اپنے خاندان دے نال او بھی اپنے ملک ہی مہاجر بنتے راون۔ میں آپ کو بتاؤں جو میرا جنرل سیکرٹری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، میں اس کا نام بھی بتا دو، خان بہادر نام ہے۔ اس کے گھر پہ آرمی نے قبضہ کیا ہے اور اس کے گھر میں ابھی تک فورسز وہاں پہ پڑے ہیں۔ انہاں منتخب افراد کو تا حکومت دی طرفوں ولوی مراعات حاصل ہیں، لیکن باجوڑ تو جڑے عام لوگ مہاجر بنن انہاں دی زندگی بہوں اجیرن تھی گئی ہے۔ ان لوگوں کو افغان کیمپائی چ جا دیتی گئی ہے، لیکن جتنی سہولتاں افغان مہاجرین کو حاصل ہیں انہاں دا 1/4 بھی انہاں کو حاصل نہیں۔ وہاں ہم نے ایک پروونشل سیٹ اپ میں ایک سسٹم بنایا ہے جس میں تمام اداروں کے سیکٹری لیول پر نمائندے ہوتے ہیں، اور پھر ڈونر جو ہے UNHCR یونائٹڈ نیشن کے کنٹری ڈائریکٹر اور وہاں پروونشل ریپریزنٹیٹیو، ان کے ہر ہفتے میں میٹنگ ہو رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے یہی انتظامات کیے ہیں جو ہماری اس میں UNHCR کے وساطت سے افغان کمشنریٹ جو ہماری صوبے کا ہے اس میں انوالو ہے۔ ہم ان کے لیے ٹینٹ فراہم کرنا، ان کے لیے وہاں جگہ فراہم کرنا، ان کے لیے وہاں ایڈمنسٹریشن سنبھالنا، یہ ہماری منسٹری کا کام ہے۔ اور باقی جو صحت میں ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ان کے ساتھ جو صحت کے بندوبست ہے وہ کر رہے ہیں، ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن بھی کر رہے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ، جتنے بھی ہمارے ساتھ ہمارے طرف سے امداد ہو سکے ہم کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کے مسائل اگر پورے حل نہ ہو سکے تھوڑے بہت حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1989 افغانستان تے جنا مہاجرین دی آمد شروع تھی تا انہاں مہاجرین دی مدد کیتے پوری دنیا نے پاکستان دی امداد کی تھی، اتے اے امداد اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان دے اعلیٰ حکومتی اراکین ہن تک انہیں مزے گھندے پن۔ ہمارے اپنے لوگ جو مر رہے ہیں، چاہے فوجی مر رہے ہیں، چاہے ملیشیا کے، چاہے پولیس کے، چاہے طالبان، چاہے عام لوگ، اور زیادہ عام لوگ مر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں
یہ جو